Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my next video lecture. Today we will discuss conservation of biodiversity, impact of human being on biodiversity, and deforestation and overhunting, and steps for the conservation of biodiversity. First of all, we will see that how can we conserve biodiversity. अगर मॉडर्न इरा की हम बात करें तो जहाँ पे ह्यूमन एक्शंस इंक्रीज हो रहे हैं तो उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है. दिस इज अगेन थ्रेट फॉर द स्पीशी एज वेल एज इकोसिस्टम के इकोसिस्टम्स भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और जिसकी वजह से स्पीशीज भी ख़त्म हो रहे हैं. And the species that no longer lives in an ecosystem, they are known as extinct species. Some of the extinct species of Pakistan are given here. You can see in diagram that lion, tiger, these are the extinct species. And those species which are at high risk of extinction, they are known as endangered species. And what is the impact of human being on biodiversity? कि आज से 10,000 साल पहले कहते हैं कि अर्थ के ऊपर 5 मिलियन लोग रह रहे थे, बट नाउ टुडे इट इज अबाउट 600 मिलियन पीपल लिविंग ऑन अर्थ. तो इतनी रैपिड जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, विच इज ए सीरियस थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी. और अब कैसे जो है पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है या डिस्ट्रॉय हो रही है, कि हैबिटेट लॉस होगी. जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो हैबिटेट लॉस हो जाएगी, लोग डिफोरेस्टेशन करेंगे, ओवर हंटिंग करेंगे, या फिर इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशी, किसी इकोसिस्टम से कोई स्पीशी रिमूव हो जाता है या वहाँ पे कोई नया स्पीशी इंट्रोड्यूस हो जाती है उस इकोसिस्टम के अंदर, तो उसकी वजह से भी इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है. पोल्यूशन इंक्रीज हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ये स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट की तरफ जा रहे हैं. हियर इन डायग्राम यू कैन सी दैट 23% जो है वो हंटिंग की वजह से बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो रही है या स्पीशीज की एक्सटिंक्शन हो रही है. स्पीशी इंट्रोडक्शन की वजह से 39% एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से 36% जो है वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, एंड अदर रीजंस 2%. What is deforestation? Cutting down of trees or conversion of forest into non-forest land is known as deforestation. तो क्या causes हैं? What are the causes and effects of deforestation? Deforestation लोग क्यों करते हैं? Just for wood, agriculture और urban development. इन 3 मेजर रीजंस या कॉजेज के लिए डिफोरेस्टेशन आप कर रहे होते हैं, या आपको वुड चाहिए या फिर एग्रीकल्चर, उस लैंड को आप एग्रीकल्चर में लैंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फिर अर्बन डेवलपमेंट के लिए आप डिफोरेस्टेशन करते हैं. एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन? डिफोरेस्टेशन अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल एंड मॉइस्चर इन एनवायरनमेंट. कि जहाँ पे भी ट्रीज़, अगर फॉरेस्ट में अगर ट्रीज़ लगे हुए हैं तो इसकी वजह से जो टॉप सॉइल है वो एक ही जगह पे वो टाइटली वो पैक्ड रहता है. लेकिन जब बारिशें ज़्यादा होती है तो उस दौरान जो टॉप सॉइल है वो अगर ट्रीज़ ना होंगे तो वो टॉप सॉइल वहाँ से रिमूव हो जाती है. रिमूव होके वो रिवर के अंदर पानी के साथ चला जाता है. तो अब टॉप सॉइल जब रिमूव होगा तो दैट मीन्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वहाँ से लॉस हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, और रिवर के अंदर भी सारा का सारा जो मड है वो रिवर्स में चला जाता है. जब रिवर के अंदर मड चला जाएगा तो वहाँ पे फ्लड वगैरह के ज़्यादातर चांसेस होते हैं. और उसके साथ साथ जब ये पानी डैम्स वगैरह में चला जाता है तो डैम्स के अंदर ये मड फिर सेटल डाउन हो जाता है, और वहाँ पे जो डैम्स की वाटर स्टोरेज की जो कैपेसिटी है उसको ये डिक्रीज कर रहा होता है. और ट्रांसपायरेशन की वजह से मॉइस्चर, इन्वायरमेंट के अंदर मॉइस्चर होती है, तो जब आप डिफोरेस्टेशन करेंगे
تو ٹریز ختم ہوں گے، جب ٹریز ختم ہوں گے تو موئسچر ایٹماسفیئر سے کم ہو جائے گی. ڈیفورسٹیشن کی وجہ سے جب موئسچر کم ہوتی ہے تو اس سے جو موئسچر ہوتی ہے دیٹ از بیکاز آف ٹرانسپیریشن. جس طرح ٹریز جو ہے وہ ٹرانسپائر کرتے ہیں تو ایز اے ریزلٹ وہ جو واٹر ہے اس سے کلاؤڈس بنتے ہیں اور پھر بارش کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو جب ڈیفورسٹیشن کریں گے تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ بارش کم ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل جو پروڈکٹس آپ کو ملتے ہیں جسٹ لائک آپ ووڈ فیول آپ اوبٹین کرتے ہیں یا پھر ووڈ ٹمبر آپ اوبٹین کرتے ہیں فار بلڈنگ پرپز وغیرہ، اور جو ووڈ پلپ ہے جو کہ پیپر انڈسٹری میں اس سے پیپر بنایا جاتا ہے. تو ایک طرح سے یہ جو پروڈکٹس ہیں فارسٹ کے جو پروڈکٹس ہیں اس سے آپ کی چاہے کوئی بھی ملک ڈیولپڈ ہو یا ڈیولپنگ کنٹری ہو تو اس کے اندر اس سے اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طرح کا بھی ایک طرح سے لاس ہو جائے گی اگر آپ ڈیفورسٹیشن کرتے ہیں. اگین اوور ہنٹنگ کی وجہ سے بھی ایکسٹنکشن آف اسپیشیز جسٹ لائک ویل آئبیکس وغیرہ جو ہے وہ اوور ہنٹنگ کی وجہ سے بھی اسپیشیز ختم ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں. ان آل دیٹ از ڈیو ٹو کمرشل ہنٹنگ دیٹ مائٹ بی لیگل illegal, all these are specifically a threat to extinction of species. What are the steps for the conservation of biodiversity؟ کہ پاکستان کون کون سے ایسے اسٹیپس لے رہا ہے یا کوئی جو ہے اس کو کون کون سے اسٹیپس لینے چاہیے. دا انٹرنیشنل یونین فار دا کنزرویشن آف نیچر اینڈ نیچرل ریسورسز IUCN جس کو کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نام سنا ہوگا ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ پاکستان WWF جو ہے وہ یہ دونوں جو آرگنائزیشنز ہیں وہ مل کے وہ پاکستان کے منسٹری آف انوائرمنٹ کے ساتھ مل کے اور ادر گورنمنٹ اینڈ نان گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس کے ساتھ مل کے انہوں نے کچھ اسپیسیفک ٹائپ کے انہوں نے آرگنائزیشن جو ہے وہ فارمولیٹ کیے ہوئے ہیں جو کہ بایو ڈائیورسٹی کو کنزرو رکھنے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. اینڈ واٹ آر دوز؟ National Conservation Strategy. National Conservation Strategy in 1980 IUCN and Government of Pakistan, they formulated the National Conservation Strategy for conservation of Pakistan's biodiversity. And then UN Convention on Combating Desertification, CCD جس کو کہا جاتا ہے, and this is international treaty against damage and poverty of dry land, which was signed by Pakistan in 1997. And then Himalayan Jungle Project HGP جس کو کہا جاتا ہے. Here you can see the Himalayan Jungle Project HGP. اس کا کیا مقصد تھا کہ اگین بایو ڈائیورسٹی ان پاکستان اس کو جو ہے وہ کنزرو رکھنا. ان 1991 یہ خیبر پختونخوا سے یہ اسٹارٹ ہو گیا تھا اور اس کا میجر جو فوکس تھا وہ بایو ڈائیورسٹی ان پاکستان اس کو مینٹین رکھنا. اینڈ دین کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی آف سلیمان رینج بلوچستان جو کہ 1992 میں یہ WWF نے ہی اس کو اسٹارٹ کیا تھا. اس کا جو میجر مقصد تھا سلیمان رینج میں ایک جلگوزہ کا ایک فارسٹ ہے جس کو کنزرو رکھنا تھا. اینڈ آفٹر دیٹ اگین WWF formulated Northern Areas Conservation Project جس کا میجر مقصد جسٹ ٹو بین دا ہنٹنگ آف دا ایکسٹنکٹ اسپیشیز ان ناردرن ایریاز آف پاکستان. اینڈ دین کنزرویشن آف مائگریٹری برڈس ان چترال. چترال کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ چترال کے اندر جو برڈس کی مائگریشن وہ اس کی چترال کی لوکیشن اس طرح کی پوزیشن پہ ہے کہ جہاں پہ جو برڈس ہیں سیزنل جو برڈس ہیں وہ زیادہ تر مائگریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس بیسس پہ وہاں پہ برڈس کی جو ہنٹنگ ہے وہ بھی زیادہ ہے. تو اس کے اوپر بین لگانے کے لیے انہوں نے
اسٹارٹ کیا تھا 1992 میں WWF والوں نے. اینڈ آفٹر دیٹ کنزرویشن آف چارلٹن مارکھور جو کہ کوئٹہ میں ایک پارک ہے، نیشنل پارک، وہاں پہ یہ زیادہ تر پائے جاتے ہیں. تو اٹ از اے برڈ ایکچولی. تو اس کے لیے اس کی جو کنزرویشن ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے انہوں نے 1992 میں WWF نے یہ اسٹارٹ کیا تھا. اینڈ دین بین آن گیمز کہ فارنرز اکثر وزٹ کرتے ہیں ناردرن ایریاز کی، اور جہاں پہ وہ بیئر کے ساتھ ایک گیم جو ہے کھیلی جاتی ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے بین لگایا تھا کہ دیز آر بیسکلی انلیگل پریکٹسز، تو یہ نہیں ہونی چاہیے. Endangered species in Pakistan. There are three specific endangered species in Pakistan. Indus dolphin جو کہ انڈاس ریور میں پایا جاتا ہے. اینڈ کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو WWF رپورٹ only 600 animals are left in Indus river. تو ڈولفن کے صرف 600 animals رہ گئے ہیں. These are the endangered species. And Marco Polo sheep present in Khunjarab National Park. This is again endangered species. WWF wale again they are trying to conserve this species. And Hobara bustard جو کہ سویٹ ٹیریٹری سے اس نے مائگریٹ کیا تھا اور چولستان اینڈ تھر ڈیزرٹ میں یہ موجود ہیں. تو اس کو اگین کنزرو رکھنے کے لیے WWF والے اگین کوشش کر رہے ہیں. Thank you so much for watching my video.